یعنی آپ کو ایک ایسا شخص صدر کے طور پہ ملا جس مشرف صاحب نے پہلے دن جو آ کے تصویر کھنچوائی، اس میں مغرب کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، ایک کتا بٹھا کے سائڈ میں سگریٹ ہاتھ میں لے کے تصویر کھنچوائی تاکہ مغرب کو پتا چلے کہ میں انتہا پسند نہیں ہوں، میں کتا پال سکتا ہوں، میں سگریٹ استعمال کر سکتا ہوں، یعنی میں لبرل ہوں۔ یعنی ان کی نظروں میں لبرل وہ ہے جو سگریٹ پیے، جو شراب پیے، جو کتا پکڑ کے ہاتھ میں چلے، وہ لبرل ہے، وہ پاکستان کی صحیح نمائندگی کرے گا۔ پھر آپ نے دیکھا مشرف نے آپ کے ساتھ کیا اشر کیا، آپ کے عدلیہ کے ساتھ کیا اشر کیا، کراچی میں کیا اشر کیا۔ 12 مئی کو کراچی میں لوگ مر رہے تھے، مشرف صاحب مکہ دکھا رہے تھے، اکبر مفتی کو مخاطب کر کے کہا میں آپ سے وہ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو میں سندھ میں کرتا ہوں، میں وہ کیسٹ نہیں چلانا چاہتا کہ اسلام آباد میں ایک کیسٹ، سندھ میں دوسری کیسٹ، ایک سی ڈی، لاہور میں دوسری سی ڈی، پشاور میں تیسری سی ڈی، کیا آ کے کہوں کہ آپ زبردست ہیں، بلوچ اور پختون خراب ہیں، اور بلوچستان میں جا کے کہوں کہ پنجاب والے سب خراب ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا کیا گیا۔ مشرف صاحب نے یہاں پہ بیٹھ کے اکبر مفتی کو مخاطب کر کے کہا میں تمہیں وہاں ہٹ کروں گا، تمہیں مزہ آ جائے گا، اس کو مار دیا۔ نتیجتاً آج بلوچستان میں پاکستان کے لیے مسائل ہیں۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں، ہم اس ملک کو حقیقی طور پر 18 کروڑ لوگوں کا ملک بنانا چاہتے ہیں۔ ہم اس ملک کو بنانا چاہتے ہیں وہ ملک جو نمائندہ بنے پاکستان کے 18 کروڑ لوگوں کا، مزدوروں کا، کسانوں کا، عوامی حقوق کا، ایک ایسا ملک نہیں جس میں ایک ایلیٹ کلاس، ایک شہر کے لوگ احکامات جاری کرے اور باقی سارا پاکستان ان کے احکامات مانے۔ جی ٹی روڈ پالیسی طے کرے، لاہور پالیسی طے کرے، یا پنڈی اور اسلام آباد میں پھنسے ہوئے 5-10 ہزار لوگ جن کے پاس بڑی گاڑیاں ہوں وہ فیصلہ کریں۔ کہاں ہے ملتان کی رائے، کہاں ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ کی رائے، کہاں ہے لیا کی رائے، کہاں ہے فیصل آباد کی، کہاں ہے ننکانہ کی، کہاں ہے جھنگ کی، گوجر خان کی، گجرانوالہ کی، سرگوجا کی اور میاں والی کی رائے کہاں ہے، مظفر گڑھ کی رائے کہاں ہے، بہاولپور کی رائے کہاں ہے۔ لاہور میں بیٹھے ہوئے، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے چند لوگ آپ کی قسمتوں کا فیصلہ کریں گے، کراچی میں بیٹھے ہوئے چند لوگ پوری زندگی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ ہم یہ اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے، مرضی آپ کی ہے۔ ہم سندھ کے لوگ، ہم پاکستان کے لوگ، ہم یہاں ٹوبہ ٹیک سنگھ کے لوگ اپنے میدان میں اتر کر ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ فیصلوں کے اختیارات تمہارے سے ہم نے لینے ہیں۔ ہم تمہیں یہ اختیار نہیں دیں گے کہ 67 سال سے تم فیصلہ کر رہے ہو، ہمیں انہوں نے اور ایک اور معاملے میں بھی نہیں الجھنا۔ حکمران سمجھتے ہیں، یہ بات کام کی سمجھیے گا، حکمران سمجھتے ہیں کہ آپ کو نچلی سطح کی ایکٹیویٹیز تک محدود کر دیا جائے، ایاز لطیف پلیجو کو الجھا دیا جائے کہ وہ قاسم آباد کی نالیاں بنوانے میں لگا رہے، ایاز لطیف پلیجو پاکستان کی پالیٹکس کو نہ تبدیل کرے، وہ لگا رہے کہ قاسم آباد میں نالی کیسے صحیح ہوگی، گیس کی لائن کیسے آئے گی، بل کیسے بجلی کا جمع ہوگا، اسکول میں استانی ہے یا نہیں۔ یہ صحیح کام ہے، یہ اچھا کام ہے، مگر یہ کافی کام نہیں ہے کہ ہم ٹوبہ ٹیک سنگھ کے مزدور کے پیچھے لگے رہیں اور ہم فقط جھنگ میں یا فیصل آباد میں مزدور کے پیچھے لگے رہیں اور ہم محدود رہے کہ ہمیں میاں والی کا، ٹوبہ ٹیک سنگھ کا، فیصل آباد کا ڈی سی یا ڈی سی او یا ایس ایس پی یا ڈی آئی جی الجھائے رکھے، اوپر فیصلے چودھری اور وڈیرے کرتے رہے اور ہم فقط ڈی سی اور ایس ایس پی سے الجھے رہے۔ ہم دو طاقت چاہتے ہیں کہ ڈی سی اور ایس ایس پی ہم مقرر کریں، ان کے پاس اختیار نہ ہو کہ وہ فیصلے کریں۔ ہم ان کو یہ اختیار نہیں دینا چاہتے کہ ہم فقط کسی ایک فیکٹری، کسی ایک مل، کسی ایک محلے تک محدود رہیں۔ ہم محلے کا کام بھی کریں گے، ہم فیکٹری کا کام بھی کریں گے، مگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مزدور، پاکستان کے کسان کسی پٹواری سے لڑتے رہیں، مختار کار سے لڑتے رہیں، اپنے علاقے کے کسی چھوٹے زمیندار اور کسی چھوٹی فیکٹری سے الجھے رہیں۔ باقی اسلام آباد کا فیصلہ کون کرے گا؟ اسلام آباد کا فیصلہ کرے گا نواز شریف، اسلام آباد کا فیصلہ کرے گا عمران خان، اسلام آباد کا فیصلہ کرے گا آصف علی زرداری، اسلام آباد کا فیصلہ کرے گا طاہر القادری، چودھری شجاعت، شیخ رشید،
اسلام آباد کے فیصلے یہ کریں گے تاکہ لطیف انصاری اور میاں قیوم کو لگا دیا جائے کہ وہ توبہ تیج سنگھ اور میاں والی کی نالی کے پیچھے لگے رہے اور ایک مل کے مزدوروں کے مسائل پہ اٹکے رہے، اسلام آباد کا فیصلہ نہیں کریں۔ اسی لیے قومی عوامی تحریک میں جب سے یہ شامل ہوئے ہیں، عالیہ بانو ہماری بہن آئی ہیں، باری صاحب ہماری قیادت کر رہے ہیں، تب سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ٹیم اب پنجاب کی پالیٹکس کو طے کرنے کے راستے میں جا رہی ہے، یہ پنجاب کے مستقبل کو تبدیل کرے گی۔ یہ اب فقط کسی ایک شہر، کسی ایک تحصیل تک محدود نہیں رہیں گے۔ لطیف انصاری صاحب مجھ سے وعدہ کر کے گئے حیدرآباد میں، باری صاحب بھی تھے اور ابو ذر غفاری بھی تھے اور ہماری بہن بھی تھی نذیرہ بی بی بھی وہاں پہ یہ طے کر کے اور وعدہ کر کے آئے ہیں۔ کیا وعدہ کیا ہے لطیف انصاری صاحب؟ یاد ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا تھا تھوڑے ہی عرصے میں ہم لاہور میں لاکھوں لوگوں کو جمع کریں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ پنجاب کے اقتدار پہ مزدور اور کسانوں کا حق ہے۔ وہ ڈیٹ اور وہ منصوبہ اور وہ پلان پنجاب اور سرائکی وسیع کی قومی عوامی تحریک کی لیڈرشپ بیٹھ کے طے کرے گی تاریخ ہے اور اسٹریٹجی۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، سندھ کے لوگ، بلوچستان کے لوگ، کے پی کے لوگ، پنجاب کے لوگ، سرائکی وسیع کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دور بڑے ملکوں کا ہے۔ یورپین یونین مل کے ایک بڑی طاقت بن رہی ہے، فار-ایسٹ میں تعاون ہو رہا ہے، برکس بن رہی ہے، گلف اکنامک کاؤنسل، فار-ایسٹ میں تعاون، ہر جگہ ایک دوسرے سے تعاون کر کے آگے بڑھنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہم پاکستان کے لوگ ساتھ کیوں نہیں رہ سکتے؟ ہم ساتھ مل کر پاکستان کو اقتصادی طور پر ایک مضبوط اور کامیاب ملک بنا سکتے ہیں، بشرطے کہ پاکستان میں بسنے والے لوگوں کو 1940 کی قرارداد کے تحت حقوق ملے، ان کو وسائل ملے۔ ان کے ساتھ جو وعدہ ہوا تھا 1940 کی قرارداد میں کہ یہ ملک مزدوروں اور کسانوں اور آزاد ریاستوں کا ایک باہمی فیڈریشن ہوگا جہاں سب کے یکساں حقوق ہوں گے۔ میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے توسط سے پنجاب کے تمام پروگریسو لوگوں کو، سرائکی وسیع کے پروگریسو لوگوں کو، پاکستان کے باقی تینوں صوبوں کے مزدور اور کسان پالیٹکس کرنے والے لوگوں کو آئے قومی عوامی تحریک کے جھنڈے تلے جمع ہو جائے۔ آئے، دیکھ لیا آپ نے پی ایم ایل این کو، پی ٹی آئی کو، طاہر القادری کو ان کے کسی دھرنے میں، یہ جو اتنے دنوں سے آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کوئی ایک یہ 5 مطالبے وہاں سے، 5 مطالبے یہاں سے، 10 مطالبے یہاں سے، 10 مطالبے یہاں سے، نواز لیگ مطالبے رکھ رہی ہے، پی ایم ایل این رکھ رہی ہے۔ ان مطالبوں میں کہیں ایک مطالبہ ہے کسی مزدور کا، کسی بھٹا مزدور کا، کسی کسان کا، کسی کند کوٹ کے، کسی زمین سے محروم اور دخل کیے گئے کسی گھر کے ریگزاروں میں اور چولستان میں پھنسنے والے کسی غریب کا، کسی بلوچ ماں کا، کسی سرائکی ماں کا، کسی خیبر پختونخوا کے کسی ڈھونڈے پشتون کا کوئی ایک مطالبہ ہے۔ مطالبہ کیا ہے؟ یہ چلا جائے، میں آ جاؤں، نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں بیٹھا رہوں گا، تم چلے جاؤ، یعنی میں آ جاؤں، نہیں میں آ جاؤں، میں آ جاؤں، نہیں میں آ جاؤں، میری سیٹ دے دو، نہیں میری سیٹ دے دو۔ آپ کہاں ہیں؟ آپ کہیں نظر آتے؟ مجھے جواب دے، آپ کہیں ہیں اس میں؟ ہے نہیں ہے آپ، تو پھر آپ کا کیا جائے اس میں، اس ڈھکوسلے میں، اس سارے ڈرامے میں آپ کا کیا حصہ بنتا ہے؟ دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی بالکل ہوئی ہے، سندھ میں دھاندلی ہوئی ہے، 50 سے 60% نشستیں پیپلز پارٹی دھاندلی سے جیتی ہے سندھ میں، مگر اس دھاندلی کو چیلنج کرنے والے وہ لوگ ہونے چاہیے جو دھاندلیوں کو چیلنج کر کے خدا کے مزدوروں اور کسانوں کی بات کریں، یہ نہ کہ ان کے دائیں بھی جاگیردار ہوں، ان کے بائیں بھی جاگیردار ہوں اور بات کسانوں کی ہو۔ اس لیے میں قومی عوامی تحریک کے کارکن کی حیثیت سے، صدر بھی مگر کارکن کی حیثیت سے اپنے ان بھائیوں کے ساتھ، یہ ہماری لیڈرشپ بھی ہے، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے کامریڈ ہیں، ان کے توسط سے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں 2 کام کریں۔ ایک، اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے۔ دوسرا، پاکستان کے جو مظلوم قومیں ہیں، جو مظلوم صوبے ہیں، ان کے بھائیوں کے زخموں پہ بھرم رکھنا ہے۔ سندھیوں کو بتانا ہے کہ سندھیوں تم ہمارے بھائی ہو، تمہیں فقط استعمال نہیں کیا جائے گا۔ بلوچوں کو بتانا ہے، پختونوں کو بتانا ہے، سرائکیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اور اگر آپ لیڈرشپ کرنے کے لیے آگے آئے، اگر آپ نے سندھ میں بسنے والے لوگوں اور بلوچوں کے زخموں پہ مرہم رکھا، پشتونوں کے زخموں پہ مرہم رکھا، تو یقین جانے 5 سے 10 سال کے اندر آپ ایک ایسا نیا پاکستان
वडेरों और चौधरियों वाला नहीं, बर्गर क्लास वाला नहीं, डांसर करने और नाच के खत्म होने के बाद गुम हो जाने वाले लोगों का नहीं, उन लोगों का पाकिस्तान नहीं जो जब बिरयानी की थैली बटे तो वो मौजूद हो, जब नाश्ते में पराठा आए तो लाइन में हो, नाश्ता खत्म हो जाए तो क्राउड नहीं है, उन लोगों के लिए नहीं कि अगर आज कोई डीजे या कोई म्यूजिशियन ना हो तो क्राउड नहीं है, जब लाठियां न चल रही हो तो हजारों लोग हो, जब लाठी का डंडा भरे तो लोग ढूंढे न मिले, उन लोगों का, हमारे जैसे लोगों का, बारिश साहब जैसे लोगों का 22 मई को कराची में गोलियां बरस रही थी, हमारे 13 कारकुन मार दिए गए, रबाला खतून सिद्दीकी की हमारी बहन को कत्ल किया गया, मगर हमारे लोग पढ़ते रहे और उन्होंने कहा जाते कि हमको सद की तकसीम मंजूर नहीं, इस तरह के लोग चाहिए पंजाब में, इस तरह भट्टा मजदूर चाहिए, इस तरह किसान चाहिए कि इस तरह नहीं कि मुल्क खत्म लाला मौल खलास का भाग है, हमें इस तरह के लोग चाहिए जो मुश्किल हालात में डट के खड़े हो जाए। आप मुझे बताएं कि आप फकत इन जलसों में होंगे या जब आप उठा के बताइएगा कि जब कौमी अवामी तहरीक मैदान में आएगी तो आप लाठियां खाने के लिए आप पहली सुख में होंगे या नहीं होंगे? वादा करते हैं। अगर ये वादा रहा आपका तो मैं आपसे वादा करता हूं कि हम महलों में छुप के, जैसी उमरा के महलों में छुपकर या कंटेनर में छुपकर या बिलावल हाउस की बड़ी दीवारों के पीछे छुपकर सियासत करने वाले नहीं हैं। हम निहत्ते लोग आपकी सड़कों में इकोनॉमी क्लास में टिके खाते हुए, बसों में लटक के चलते हुए, रिक्शा और जिंदगियों के पीछे भागते हुए, धरणों में जमीन पे बैठे हुए लोग, हम आपसे वादा करते हैं कि पंजाब के अवाम को, बलूचिस्तान, सिंध और सराइकी के अवाम को सबको साथ लेके चलेंगे और 1940 की करारदाद के मुताबिक वसाइल की यकसा और मुंसिफाना तकसीम के मुताबिक एक ऐसा देश बनाएंगे जो महातीर मोहम्मद की मलेशिया की तरह, जो गल्फ के तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह, जो यूरोपियन यूनियन की तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह, जो नॉर्थ अमेरिका की तरह, जो आस्ट्रेलिया की तरह, जो मंडेला की तकसीम नहीं बनाए गए साउथ अफ्रीका की तरह जो दुनिया में सर उठा के चलेगा, वो पाकिस्तान बनाएंगे और वहां के साथ से पाकिस्तान बनाने की जिम्मेदारी आप पर है और मुझे यकीन है कि वो आप अपनी जिम्मेदारी अपने जमीन के मुताबिक निभाएंगे। कौमी अवामी तहरीक जिंदाबाद।